بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وحشت، یہ نماز 2 رکعت ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جاتی ہے۔ پس جب اس نماز کا سلام دے چکے تو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بس ثوابہ الی قبر فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں کے نام میت کا نام لے اور اس کے والد کا نام لے۔ ایک اور طریقہ ہے کہ سید ابن طاؤس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا میت پر پہلی رات سے زیادہ سخت وقت اور کوئی نہیں ہوتا، لہذا تم اپنے مرنے والوں پر صدقہ دے کر رحم کرو۔ اگر صدقہ نہیں دے سکتے تو تم میں سے کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید 2 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر نماز کو سلام کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد یوں کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبعث ثوابہ الی قبر ذالک المیت، اور فلاں بن فلاں کی جگہ جو ہے نا آپ اس کے نام اور والد کا نام لیں۔ تو یہ 2 چھوٹی سی شارٹ ویڈیو میں 2 طریقے بتا چکا ہوں۔ اب میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی تفصیل کیا ہے نماز وحشت کی، اور اس کے باپ کا نام لے۔ پس حق تعالیٰ اس وقت 1000 فرشتے اس قبر پر بھیج دیتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس لباس ہوتا ہے، وہ اس میت کی قبر کو سور پھونکتے جانے تک کشادہ کرتے رہیں گے۔ نیز اس نماز پڑھنے والے کو ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر اجر ملتا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس کے لیے 40 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں کہ کفمی نے بھی یہ نماز اسی کیفیت کے ساتھ ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ میں نے بعض کو دیکھا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ توحید 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ نیز علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں فرمایا ہے کہ مرنے والوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے ہاتھ اعمال خیر انجام نہیں دے پاتے، وہ صرف اپنی اولاد، رشتہ داروں اور مومن بھائیوں سے آس لگائے ہوئے ہیں اور ان کی نیکیوں کے لیے چشم براہ ہیں۔ پس خاص طور پر نماز تہجد میں فریضہ نمازوں کے بعد اور مقامات مقدسہ کی زیارت کے موقع پر ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور والدین کے لیے دوسروں سے کچھ زیادہ دعا کرنا چاہیے، نیز ان کے لیے اعمال خیر بجا لانا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آئے کہ بہت سی اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ والدین کی موجودگی میں تو ان کی نافرمان ہوتی ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے اعمال خیر بجا لانے کے باعث فرما بردار بن جاتی ہیں۔ اسی طرح بہت سی اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو والدین کی زندگی میں ان کی فرما بردار ہوتی ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے اعمال خیر بجا نہ لانے یا کم بجا لانے سے نافرمان ہو جاتی ہیں۔ اپنے فوت شدہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے سب سے بہتر اور عمدہ نیکی یہ ہے کہ ان پر واجب قرضے ادا کیے جائیں اور انہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے چھٹکارا دلایا جائے، اور ان پر حج یا دوسری عبادات کی جو ادائیگی واجب تھی وہ از خود یا اجرت دے کر ادا کرائی جائے۔ صحیح حدیث میں منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہر شب اپنے فرزند کے لیے اور ہر روز اپنے والدین کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے کہ پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ قدر اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ کوثر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک میت تنگی اور سختی میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے آسائش و کشائش عطا کر دیتا ہے۔ پھر میت سے کہا جاتا ہے کہ تجھے یہ آسانی اس لیے میسر آئی ہے کہ تیرے فلاں مومن بھائی نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے۔ راوی نے پوچھا کہ آیا ایک نماز میں 2 میتوں کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میت کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ دعا و استغفار کی وجہ سے مسرور ہوتی ہے جو اس کے لیے کی جاتی ہے، جیسے زندہ انسان کو ہدیہ سے خوشی ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ میت کے لیے نماز روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، دوسرے جو بھی اعمال خیر اور دعا کی جائے ان کا ثواب اس کے پاس قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ ثواب میت کے لیے بھی لکھا جاتا ہے اور میت کے لیے اعمال بجا لانے والے شخص کے لیے بھی لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان کسی مرنے والے کے لیے کوئی نیک عمل بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو دگنا کر دیتا ہے اور مرنے والا اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی صدقہ کرتا ہے
تو حق تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ وہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کی قبر پر جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں نعمت الہی کا طبق ہوتا ہے، اور اس کو السلام علیکم کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ اے خدا کہ دوست تمہارے لیے یہ ہدیہ فلاں مومن نے بھیجا ہے، پس اس کی قبر منور ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ بہشت میں اسے 1000 شہر میسر فرمائے گا، 1000 حوروں سے اس کا ازدواج کرے گا اور اسے 1000 پوشاکیں پہنائے گا اور اس کی حاجات پوری کرے گا۔ والسلام۔